السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ سب کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے سفر زندگی میں سفر کرتے ہوئے آخرت کے سفر کی تیاری میں مصروف ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہم سب کا جو مقصد ہے آخرت کی فکر کو پیدا کرنا، مضمون ہی حضرت مفتی صاحب نے رکھا ہے فکر آخرت، یعنی اس زندگی کے بعد جو ایک اور زندگی آنے والی ہے وہ آخر زندگی ہے، اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں، وہی ابد الآباد تک کے لیے زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری، اس زندگی کے لیے فکر، اس زندگی کے لیے لائحہ عمل مرتب کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو جب سے ہمارا وجود آیا ہے نا، تب سے ہم مسلسل سفر پر ہیں۔ ہر انسان سفر کر رہا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو مسافر نہ ہو۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، بہت چھوٹے چھوٹے مضامین میں دو ایک باتیں۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ بنی نوع انسان کا رب نے چلانا تھا، تو اللہ نے عالم ارواح میں اپنا ایک ہاتھ داہنا ہاتھ، اور رب کے داہنے ہی ہاتھ ہیں، رب نے اپنا داہنا ہاتھ ایک بار یوں ضرب کیا، یوں مارا، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں یعنی بنی نوع انسان میں جتنے نیک لوگ آنے والے تھے ان سب کی روحیں نکل آئی۔ پھر دوبارہ رب نے ہاتھ مارا تو جتنے فجار، فساق، نہ ماننے والے جتنے آنے تھے ان سب کی روحیں نکل آئیں۔ اور جب سب کی روحیں جمع ہو گئیں چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں، اور عجیب بات بتلاؤں، وہ جو روحیں جمع ہوئی تھی نا، جو جس کے جس قدر قرب میں تھا اس وقت میں روح کی شکل کے اندر، دنیا میں اتنا ہی قرب اسے مل جاتا ہے۔ جو جس کا یہ کہہ لیا جائے جذباتی طور سے قریب رہا، یہاں دنیا میں بھی جذباتی طور سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر رب نے اس وقت میں فرمایا الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ یہ پہلی خلقت ہوئی، ہماری پہلی پیدائش ہوئی، پہلی خلقت، جہاں سے بننے کے بعد ہمارا سفر شروع ہوا۔ یہ عالم ارواح کا سفر تھا۔ پروردگار عالم نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ ساری ذریتیں جمع فرما دیں، ساری روحیں جمع ہو گئیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت انسان کے آنے کا، یہاں تک کہ ہم اپنی والدہ کی اور اپنے والدین دونوں کے سلسلے سے ایک خاص دنیا میں آئے جسے مادر شکن بولتے ہیں۔ ماں کے پیٹ تک پہنچے، وہ اندھیری، وہ تاریکی کا سفر، اور پھر رب نے ہمیں اس دنیاوی زندگی کے سفر پر مامور کر دیا۔ یہاں ہم باقاعدہ مجسم انسان بن کر، مجسم شکل بن کر ہم سب موجود ہیں۔ یہ ایک سفر چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریتوں میں، جو رب نے یوں ہاتھ مار کر وہ ارواحوں کو نکالا تھا، وہ روحیں جو نکلی تھی، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم اس دنیاوی زندگی کے سفر میں آئے۔ اب ایک سفر اور ہونا ہے جس سفر کی تیاری کے لیے ہم یہاں بیٹھے، وہ سفر ہوگا اصل آنکھ بند کرنے کے بعد۔ وہی اصل سفر ہے، وہی زندگی، وہی مطمع نظر ہے، وہی مقصد فکر ہے۔
آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اصل جب آنکھ بند ہوتی ہے تب وہ زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے, آنکھ کھلنے کا سفر. پھر وہ ایک سفر ہوگا جس کو عالم برزخ بولتے ہیں. وہاں یہ سفر چلے گا, ابھی بھی رکا نہیں ہے یہ سفر. پھر ایک سفر چلے گا, یعنی جگہ بدل رہی ہے, زمانہ بدل رہا ہے. آسان لفظوں میں سمجھاؤں, ایک سفر ہے جس کو بولتے ہیں سفر زمانی, ایک سفر ہے جس کو بولتے ہیں سفر مکانی. ایک بندہ کہیں اور تھا, اب یہاں آ کر بیٹھ گیا, یہ مکانی سفر ہوا. ایک بندہ پہلے تھا کسی اور حال میں, آج کسی اور حال میں, آگے کسی اور حال میں. یہ وقت کے اعتبار سے تبدیلی ہوئی, یہ زمانی سفر ہوا. وقت کے اعتبار سے سفر زمانی سفر, جگہ کے اعتبار سے سفر مکانی سفر. تو ہمارا یہ سفر چل رہا ہے. جب انسان کی موت آتی ہے تو اصل میں مکان کی تبدیلی ہوتی ہے, منتقلی ہوتی ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف. اسی لیے جب کسی کی موت ہوتی ہے تو عام طور سے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کا مطلب تبدیلی, منتقلی, ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف. ختم نہیں ہوا ہے وہ بندہ, بلکہ منتقل ہوا اس جگہ سے اس جگہ کی طرف. سفر چل رہا ہے یہ, یہاں تک کہ پھر رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. یہ سفر وہاں تک پہنچے گا, رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا. اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ایک انسان کے دل میں یہ ادراک ہو جائے, یہ احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے بنانے والے, اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے. میرا رب مجھ سے پوچھے گا اس وقت میں, اس وقت کے لیے میں کیا ابھی سے تیاری کر چکا ہوں یا نہیں. یہی ہے اس سفر کے تعلق سے اور اس فکر کے تعلق سے ہمیں بیدار کرنا. یہی ہے اس سفر کے تعلق سے ہمیں بیدار کرنا. قرآن مجید نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, جو شخص ڈر گیا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, ہوا یہ لا یعنی چیزیں, لہو و لائی, بیکار کی چیزیں, بیکار کی باتیں, ان سب سے بندہ اپنے آپ کو بچا گیا, رک گیا وہ ان سب سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, بلا شبہ جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں دو ہی سلسلے ہیں, یا تو انسان سعید ہے یا شقی ہے. سعید بولتے نیک بخت کو. قرآن مجید نے اس کا منظر پیش کیا. میں چند آیتوں میں چند ایک باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اما الذین سعدوا ففی الجنہ, قرآن مجید کے اندر ہے. وہ لوگ جو نیک بخت ہیں وہ جنت کے اندر ہیں. واما الذین شقوا ففی النار, وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں. ہمیں طے کرنا پڑے گا آج بیٹھ کر ہم سعادت مندوں میں ہیں یا شقی لوگوں میں ہیں, بدبخت لوگوں میں. میں ایک بات بتلاؤں, لوگ کہتے ہیں میں تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا تبھی تو ہم ایسے بنے. وہ رب کا علم ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے, اس نے اپنے علم کے مطابق لکھا. اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم سعید اور شقی نہیں بنے, اس نے ہمیں اختیار دیا دنیا کے اندر. اب ایک انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اچھا انسان بنتا ہے, برا انسان بنتا ہے. رب نے البتہ یہ نفس کا سلسلہ لگایا ہے. اس نفس کے سلسلے سے لڑنا, مجاہدہ کرنا, یہی اصل ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ یہاں مجلس میں بیٹھے نا. ہمارا ایک ساتھی, ایک بندہ, وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی مصروفیات میں ہوں. وہی تو باتیں ہوتی ہیں, ہم تو سنتے رہتے ہیں اس کو. حالانکہ کئی بار دیکھیں علماء کرام جو باتیں کرتے ہیں نا, ہم بارہا سنتے ہیں اس کو. قرآن مجید کے اندر کی آیات یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل بنا کر اپنی بات پیش کرتے ہیں. لیکن ایک بڑا موٹا سا اصول ہے, اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب. جب بات چیت بار بار کی جائے تو پھر دل کے اوپر وہ بات بیٹھ جاتی ہے. ہمیں اس سفر آخرت کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر کے, مجاہدہ کر کے, ہمارا من نہیں کر رہا لیکن پھر بھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں, زبردستی کرنا اپنے نفس کے ساتھ. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اگر ایک بندہ کسی خاص چیز میں مبتلا ہے, کسی خاص بیماری میں, وہ اپنے اوپر کچھ جرمانے لگا لیا کرے.
نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا. دیکھو میں نماز نہیں چھوڑوں گا، چونکہ ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے کے درمیان جو فرق ہے نا، اہل نفاق کے درمیان، وہ نماز ہی ہے. میں نماز نہیں چھوڑوں گا، اور اگر نماز چھوٹی تو میں یہ اپنے اوپر جرمانہ عائد کر رہا ہوں. مجھے 20 رکعت 40 رکعت اتنی رکعتیں مجھے اپنے آپ کو نفل پر پابند کرنا ہے، مجھے اتنے روزے رکھنے ہیں، مجھے اتنا پیسہ خیرات کرنا ہے. ایک مجاہدہ کرنا ہے. حلال چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن مجاہدے کے طور پر. ہم جب اسکول کے اندر، ہم اپنے مکاتب کے اندر پڑھتے تھے، کئی بار پہلے کا رواج رہا ہے، آج کا تو نہیں پتہ مجھے، وہ مطبخ میں حضرت مفتی صاحب وہ کھانا بند کر دیا جاتا تھا. خوراک، ایک دن خوراک نہیں ملے گی، ایک وقت خوراک نہیں ملے گی، کھانا نہیں ملے گا. اور ٹوکن ہوتا تھا، وہ ٹوکن بند کر لیا، ضبط کر لیا. ماں نے کہا کہ بیٹا آج کھانا نہیں دوں گی میں اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو. یہ ایک تادیب ہے. ہم اپنے نفس کو تادیب کے اوپر معمور کر سکتے ہیں. اس کا ایک عجب الگ ہی لطف آئے گا، الگ ہی مزہ آئے گا. تو یہ ایک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سفر کا. اس سفر کی تیاری کرنی ہے ہمیں، اس آخرت کے لیے ابھی سے فکر بنانی ہے ہمیں کہ رب کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے. اس وقت میں ہم سے سوال ہو گیا تو ہم جواب کیا دے پائیں گے؟ اور اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ جس وقت میں ساری مخلوق جمع ہوگی، ساری مخلوق، سارے نبی جمع ہوں گے، اور جن کی وجہ سے یہ کائنات سجائی گئی، وجہ وجود کائنات. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جن کی وجہ سے سارا بزم یہ سجا. یہ زمین کا فرش لگا، آسمان کا شامیانہ لگا، یہ لائٹیں لگی، یہ سورج چاند ستارے، اس کی زینت آئی. وزینا السماء، خوبصورتیاں، وہ جھالے دیکھیں، یہ خوبصورت جھالر ہے نا، خوبصورتیاں آئیں. پھر انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ آیا، ان کی آمد کی خوشخبریاں چلتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو تشریف لے آئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اب پھر رب کے حضور جب ہوں گے تو یہ سب موجود ہوں گے. کیا اس وقت کے لیے ہم نے کبھی سوچا کہ میرے محبوب نبی بھی ہوں گے؟ میرے اعمال اگر اس وقت ظاہر ہوئے، میرے نبی نے یوں غصے سے دیکھ لیا، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سب کے نبی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں پیش کی، ہم سب جانتے ہیں نا. راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، پیٹ پر انہوں نے پتھر باندھے ہمارے لیے نا، پیروں پر ورم آ جاتا تھا. آپ شکر گزار بندہ بنے، رب سے اپنی باتیں منوانے کے لیے آپ نے بہت مشقتیں کی امت کے لیے نا. ہم اس وقت کیا جواب دے پائیں گے؟ میں ایک بات بتلاؤں، کئی بار جس کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کا نظریں پھیر لینا ہی سب سے تکلیف دہ سبب ہوتا ہے. کئی بار جس کا قرب ہمیں حاصل ہوتا ہے اس سے ملاقات کا نہ ہونا، اس کا دیدار کا نہ ملنا، یہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے. ایک عارف باللہ کہا کرتے تھے، جو لوگ نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے یہی سب سے بڑی سزا کہ رب کا دیدار انہیں عطا نہیں ہوگا. جہنم تو بات کی بات ہے، اگر صرف اتنی ہی سزا مل جائے کہ رب کا دیدار نہیں ملے گا ان کو، اس سے بڑھ کر کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. اور اہل ایمان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے کہ رب کا دیدار عطا ہو گیا ان کو. مشہور ہے نا قرآن مجید نے بھی جس کی طرف ہمیں رہنمائی کی، اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے اور ایک وقت گزر جائے گا، پھر رب کی طرف سے عرض ہوگا کہ کیا ہم نے نعمتیں تم پر تام کر دی، اور کسی نعمت کی، کسی چیز کی طلب تو نہیں؟ رب اور کیا نعمت ہو سکتی ہے، سب کچھ تو تو نے عطا کر دیا. اور پھر رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا، سب سے بڑی نعمت ہوگی. ہم نے اپنے آنکھوں کو اس قابل بنایا ہم رب کا دیدار کریں، ہم نے بنایا اس قابل. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک گناہ ہے، ظلمت ہے. یہ عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، یہ روشنی ہے. اندھیرا اور اجالا دو چیزیں ہیں الگ الگ.
یا تو یہ ساری لائٹیں بند کر دیں, اندھیرا کر دیں, لائٹیں جلا دیں, اجالا کر دیں. دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع کر لیں گے؟ روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو, نہیں جمع کر سکتے نا. پھر ہم اپنے اندر ہم نیکیوں کو بھی اور برائیوں کو کیسے جمع کر پا رہے ہیں؟ ہمیں حکم تھا کہ ہم قرآن مجید کو یوں دیکھ کر پڑھتے, نیک لوگوں کے چہروں کو تکتے. شریعت نے جہاں ہمیں دیکھنے کی اجازت دی وہاں دیکھتے. کیا ہم نے پابند بنایا اس چیز کے لیے اپنے آپ کو؟ ہم نے تو اپنی آنکھیں وہاں بھی کھلی رکھی جہاں شریعت نے بند کرنے کا حکم فرما دیا تھا. میں ایک سب سے بڑا نقصان بتلاؤں. ہم راستہ چل رہے ہیں, شریعت نے منع کیا کہ ادھر نہ دیکھیں, وہ نامحرم ہے, نظر نہ ڈالیں. ہم نے سوچا کوئی بات نہیں, نظر پڑ گئی تو پڑ گئی, کیا ہوا, اور دیکھ رہے ہیں. ایک سب سے بڑا نقصان, اگر ایک غلطی ہم ہلکا سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ دوسری غلطی کو کھینچ لاتی ہے. ایک گناہ ہم کرتے ہیں نا ہلکا سمجھ کر, بڑا گناہ اس کے بدلے آ جاتا ہے. اور ایک نیکی ہم کر لیتے ہیں نفس پر مجاہدے کے باوجود, تو پھر ایک بڑی نیکی اللہ اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرما دیتا ہے. بلکہ میں ایک اور بات کہوں, کئی بار ہمارے دلوں میں کوئی بڑا, ہم مجمع میں بیٹھے, ایک بڑا اچھا سا خیال آ گیا, ہم اب یہ کام کریں گے, نیکی کا کام. فرمایا کر گزرنا فوراً, اس کو رکنا نہیں. دل میں نیکی کا خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے. مہمان آئے, قدر کریں گے تو مہمان رکے گا, چلا جائے گا, ورنہ ایسے ہی دل میں کسی نیکی کا خیال آیا نا, کر گزرے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے, نہیں کریں گے تو یہ چلا جائے گا, پھر موقع نہیں ملے گا. فرمایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو روک لیا نا سامنے دیکھنے سے. اب روکنے کے بعد اللہ کوئی ایسی عبادت عطا فرما دے گا جس کی لذت, جس کی حلاوت, جس کی مٹھاس ہم اپنے دل کے اندر تک محسوس کریں گے. اور آخرت میں تو وہ ہے ہی اپنی جگہ, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. دنیا کے اندر اللہ یہ بدلہ عطا فرما دیتا ہے. تو میرے پیارو, یہ جو سفر چل رہا ہے نا ہمارا, سفر آخرت پر ہم سب گامزن ہیں. دنیاوی طور سے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کرنا, ہمیں ایک بات یہ سوچنی ہے کہ ہمارا کوئی مقصد بھی ہے کیا؟ ہم سب یہاں آ کر بیٹھے, ہمارا کوئی مقصد ہے نا بیٹھنے کا؟ خامخائی تو نہیں آ کر بیٹھ گئے. آپ یہاں سے باہر نکلا, کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں, کہیں آپ کو جانا ہوگا نا, ایک مقصد تو ہوگا نا. آپ دور دراز سے آئے, آپ کو اپنے گھر جانا ہے, کسی گاڑی میں بیٹھ کر اگر جا رہے ہیں تو آپ کا مقصد ہے گھر پہنچنا. ایک بندہ فلائٹ میں بیٹھا اور اس سے پوچھا کیا مقصد ہے تمہارا, کہاں جانا چاہتے؟ کہ بس میں ویسے ہی بیٹھ گیا. کیسے بیٹھ سکتا ہے وہ جب تک مقصد کو متعین نہ کرے؟ ہم اس زندگی کو گزار رہے ہیں اور یوں ہی سمجھ کر بے مقصد. قرآن مجید نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا, کوئی مقصد نہیں؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم ایسے ہی زندگی گزار کر مر کھپ جاؤ گے, تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے کیا؟ کیا جب انداز ہے قرآن مجید کا, قربان جائے. تب جب بولتا ہے نا, یہ اندر سے جب ہم سوچیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے. ہاں یہ جو اندر ہے نا, دل کی آنکھیں, اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ہمیں اندر سے کھولنا پڑے گا اس کو. اللہ غریق رحمت فرمائے حضرت مفتی صاحب کے لیے, اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا یہ سلسلہ پیدا کر دیا. الدال علی الخیر کفاعل, حدیث پاک میں ہے, ہر بھلائی کی طرف دلالت کرنے والا, رہنمائی کرنے والا, بھلائی کا مکمل ثواب پانے والا. ایسا ہی جیسے اس نے وہی بھلائی کر دی, ہم سب کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ آخرت فرما دیا. تو ہمیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا. ہم قرآن مجید سے ہی پوچھتے ہیں ہمیں کیوں پیدا کیا گیا. قرآن مجید نے ایک موقع پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. مشہور آیت ہے, ہم لوگ اکثر سنتے ہیں. ہم نے انسان اور جنات, یہ دونوں گروہ جو ہیں, انسان اور جنات دونوں جماعت ہیں, ہم نے انہیں نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. سوائے عبادت کے ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر رہنا یہ مقصد نہیں ہے اصل. عبادت کرنا, عمل کرنا, یہ مقصد ہے اصل.
اور ہم دیکھیں دنیا میں رہنے کو ہی ہم نے مقصد بنایا، عبادت کرنے کو ہم نے جزئی طور سے ٹائم ملا تو کر لیا. خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں، ہم خدا کے لیے عمل بھی اور زبان سے الفاظ بھی وہ ادا کریں جو رب کے یہاں پکڑ کا باعث نہ بنے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. پہلے زمانے میں سمجھانا تھوڑا مشکل تھا، آج تو دیکھیں ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے نا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. آنے والا وقت ہوگا ہماری جیسے آج ایکٹیویٹیز لوکیشن کے ذریعے ہر چیز سیو ہو رہی ہے نا، ایک وقت آئے گا ایک ایک لمحہ ہمارا خلق کے سامنے ہوگا. یہاں وہاں تو ہے ہی اپنی جگہ پر. یہ فرشتہ یوں ہی بٹھا رکھے رب نے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. جس نے کائنات سجائی، جس نے کائنات بنائی، عقل کو جس نے بنایا، آج عقل کے ذریعے بندوں نے سافٹ ویئر کے ذریعے اب دیکھیں نا فضا میں کس قدر ایک وسیع ایک پیمانہ ہے، جتنا ڈیٹا چاہے آپ سیو کر لیں، کوئی ٹینشن نہیں کیا. اور رب نے ہی تو اس کو پیدا کیا ہے. ہم اس کی بحر بے قرار کو، اس کی وسعتوں کو ماپ بھی نہیں سکتے. ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا رب نے ایسے ایسے ستارے بنائے، سیارے بنائے، ان کی اپنی روشنیاں ہیں، نورانی سفر ہے ان کا. جب سے وہ بنے ہیں ان کا روشنی کا سفر چل رہا ہے. دنیا آج یہاں اس مقام تک پہنچی، ختم ہونے کے کگار پر ہے، لیکن اس روشنی کا سفر زمین تک نہیں پہنچ پایا. کس قدر وسعت ہے. ہمارے پاس گنتیاں کم ہے، بلین ٹریلین، یہ سب گنتیاں کم، ہم گنتی بھی نہیں گن سکتے. اور وہ نوری سال وہ الگ ہی سال ہوتا ہے. وہ جیسے وہ قیامت کا منظر ہے نا، ایک دن کتنے برس کا ہوگا ہم لوگ جانتے ہیں نا. قرآن مجید میں باقاعدہ موجود ہی ہے نا، اس کو ذکر کیا نا. اور وہ 50,000 برس کا دن ہم لوگ عام طور سے بولتے ہیں. اس کی وسعت بتانا مقصد ہے، اس کی لمبائی بتانا مقصد ہے، اس کا بعد بتانا مقصد ہے. کتنا لمبا ٹائم ہوگا وہ. ہم اگر آج اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، آیا اس مقصد پر جمے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، اور جمے ہوئے نہیں ہیں، جما لیں اپنے آپ کو. دیکھیں فائنل کا اعتبار ہوتا ہے، آخر کا اعتبار ہوتا ہے. ہم آج اللہ کا شکر ہے نیکیاں کر رہے ہیں، اس پر غرے میں نہ رہیں، اس پر دھوکے میں نہ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ عمل کرتا ہے، عمل کرتا جا رہا ہے، اور آخر مومنٹ پہ اس کا ایسا عمل ہوتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے. آخر کا اعتبار ہے میرے پیارو، آخر کا اعتبار. غرے میں نہ رہیں، دھوکے میں نہ رہیں. کائنات کی جو مقدس ترین شخصیتیں ہیں، مقدس ترین ہستیاں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے، بے تحاشا رو رہے، بے تحاشا رو رہے. کیا ہوا؟ کپڑے کی تجارت تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، کپڑے کی تجارت تھی. کہنے لگے کل ایک گراہک آیا میرے پاس اور اس نے مجھ سے کپڑا لیا، اور آج آ کر اس نے کپڑا واپس کر دیا کہ مجھے کپڑا پسند نہیں آیا. بس مجھے خیال آیا کہ ابو بکر کے پاس جو آج عمل ہے، کل کو رب نے اگر یہ کہہ دیا کہ ابو بکر تمہارا عمل پسند نہیں، میں کیا کروں؟ ایک لمحے کے لیے سوچے نا، آج ہم نے جو اعمال، اپنے آپ کو ہم نے دھوکے میں ڈال دیا. بلکہ کتنے احباب تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا کہ ہمیں تو ٹھیک ہے اندر کے مرنا ہے، لیکن اس کی تیاری نہیں ہے اور نہ اس کا شوق ہے. میں ایک بات بتلاؤں، ایمان والے کو شوق بھی ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی شوق مطلب؟ حدیث پاک میں ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے، ایک راستہ ہے، وہ ایک سفر کا ذریعہ ہے. یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک دوست کو دوسرے دوست سے بہت یہ راستہ، یہ پل ملا دیتا ہے. ہم نے دنیا میں اپنے دوست بہت سارے بنائے، کبھی رب کو دوست بنایا؟ ہم نے کبھی اپنے رب کو دوست بنایا؟ ہم اپنے دوست سے ہر بات شیئر کرتے ہیں، کاش ہم اپنے رب سے ہر بات شیئر کرنے والے ہوتے. ہمیں کوئی بات ہوتی ہے نا فون سے یا ویسے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ، کاش ہم اپنے رب سے ایسے ہی بولنے والے ہوتے.
سب سے قریب اگر کوئی ہے ہمارے تو وہ کون ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن میں ہے۔ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب کون ہے؟ وہ اللہ۔ سب سے زیادہ سننے والا کون ہماری؟ وہ اللہ۔ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہم سے کون؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے کون؟ وہ اللہ۔ قرآن مجید نے ایک منظر بیان کیا، آپ سنو گے تو مزہ آ جائے گا۔ قرآن مجید نے کہا آپ کے رب کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا انہیں عذاب دے کر؟ کیا ملے گا؟ اور اگر رب معاف کر دے تو یقیناً ہم اس کے بندے ہیں۔ رب نہیں چاہتا ہمیں عذاب دینا، رب نہیں چاہتا، رب تو چاہتا ہے ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپنا۔ ہم اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی بول چال کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے رب کی رحمتوں سے دوری بنا لیتے ہیں۔ ان تعذبهم فانهم عبادك، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو عذاب دے گا سب تیرے بندے ہی ہے نا، یعنی مالک کون؟ وہ سب بندے اس کے، اور اگر معاف کر دے بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے نا، اسے تو معافی ہی پسند ہے نا۔ شب قدر میں سب سے بہترین دعا ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی ہی اس کو پسند ہے، وہ چاہتا ہے یہ درگزر کرنا، وہ یہ بہانے ہوتے ہیں۔ کئی بار ہماری زبان کا ایک لفظ ایسا بہانہ بن جاتا ہے رب معاف کر دیتا ہے، اور کئی بار ہماری زبان کا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے ہم جہنم کی گہرائیوں میں اس قدر دور اتر جاتے ہیں، مشرق و مغرب، پورب و پچھم کے درمیان جس قدر دوری اس سے کہیں زیادہ تہ میں اتر جاتے ہیں۔ اور جہنم کی گہرائی ایک چھوٹی سی بات کے ذریعے پیش کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کھڑکا سنائی دیا، ایک آواز آئی، صحابہ سے پوچھا آپ نے تم نے آواز سنی یا رسول اللہ؟ ایک پتھر تھا جو جہنم میں ڈالا گیا تھا، آج وہ تہ میں اترا ہے اور اس کی آواز آئی ہے۔ جب سے کائنات سجی تھی تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس کی وسعتوں کا، اس کی گہرائیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ہم زبان سے کہتے کچھ ہے، اعمال سے کرتے کچھ ہے، اس پر ہمیں کاربند ہونا ہے۔ ہم نے زبان سے اقرار کیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اقرار کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا عمل کے اندر ہم نے اس کو اتارا کہ سوائے اس کے کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، سوائے اس کے کسی سے ہم استعانت و مدد طلب نہیں کرتے؟ ہم کسی کے پاس بھی مدد طلب کرنے کے لیے جائے، اس کا دل اسی کے اختیار میں ہے نا، رب کے یہ اس طرح سے اختیار میں ہے نا، دو انگلیوں کے درمیان، جب جس کا قلب جیسے چاہے الٹ دے پلٹ دے۔ قرآن مجید نے ایک موقع پر اور ہمیں متنبہ کیا، اے لوگو، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، زبان کا صحیح استعمال کرو، اچھی باتیں کہو زبان سے۔ ولی بننے کی ایک عام نشانی بتلاؤں، ولی بننے کی ایک عام نشانی، اپنے گھر کو برائیوں سے، غیبتوں سے، میری ماؤں بہنوں تک بھی آواز جا رہی ہے، اپنے گھر کو اس سے پاک کر لیں۔ گھر کے باہر یہ چیزیں چھوڑ دیں، گھر کے اندر داخل نہیں ہونا ہے اس کو۔ جیسے کہتے ہیں نا، دنیا کو اگر دروازے پر ہی چھوڑ دیا، یقیناً آخرت مقصد رکھیں گے، اور دنیا اندر لیا ہے تو یہ مقصد گیا، اسے باہر ہی چھوڑ دیں، دروازے کے باہر ہے۔ ایسے ہی بلکہ اکثر میاں بیوی کی مجلسیں ہوتی ہے نا، گھر کے اندر احباب باتیں کر رہے تو فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، خواتین بھی آپس میں باتیں کر رہی تو فلاں نے یہ، فلاں۔ خدا کے لیے بس یہ ایک عمل کر لیں کہ اپنے گھر کو ہر بری بات سے، برا کہنے سے، کسی کے لیے برا سننے سے پاک کر لیں۔ راہ سلوک کے اندر، راہ ولایت کے اندر ترقی کی منزلیں ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک اور عمل بتلاؤں، یہ جو اندر کا دل ہے نا، اسے صاف شفاف کر لیں، ہر کسی کے لیے اچھے جذبات رکھیں، حسد سے، کسی کے لیے کپٹ سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنا دل بالکل آئینے کی طرح صاف کر لیں، ہر ایمان والے کے لیے۔ بہت مشہور مثال ہے نا حدیث پاک کے اندر،
کہ جب ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام بندے کے لیے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو، وہ ایک بندہ آ رہا ہے جنتی، مسجد کے اندر آنے والا تھا، ایک جوتیاں اٹھائے بندہ اندر چلا آ رہا ہے، ایک سائیڈ کو رکھ کر کھڑا ہو گیا عبادت کے لیے۔ پھر دوسرے دن بھی آپ نے فرمایا ایک جنتی آنے والا ہے، پھر تیسرے دن بھی فرمایا ایک جنتی آنے والا ہے۔ ایک صحابی کے دل میں خیال ہوا کاش میں دیکھوں عمل کیا ہے، یہ تو بس ہلکے پھلکے سے لگ رہے، کوئی ایسا بھاری جبہ قبا وغیرہ کچھ سیدھے سادے سے لگ لیے پیچھے، صرف ایک مثال۔ 3 دن رکے، کوئی خاص عمل نہ ملا، وہی روزمرہ کی روٹین کی زندگی، کوئی خاص عمل نہیں ملا۔ چلتے ہوئے کہنے لگے میں اس لیے مہمان بنا تھا میں دیکھوں کہ عمل کیا ہے آخر آپ کا، کہ میرے نبی نے، ہم سب کے نبی نے آپ کو 3 دن مسلسل جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی۔ فرمایا صاحبزادے تم نے دیکھا جو عمل ہے جو چل رہا ہے وہی ہے۔ مایوس ہو گئے کہ مجھے عمل نہیں ملا، یہاں سے پلٹ گئے۔ پھر آواز دی صاحبزادے ذرا ٹھہرنا، شاید ایک بات ہے، شاید تم محسوس کر سکو اس کو۔ فرمایا کہ میرے دل کے اندر کسی بھی ایمان والے کے لیے کوئی ایسا برا جذبہ نہیں ہوتا، بالکل صاف شفاف میرا دل ہوتا ہے ہمیشہ کسی کے لیے۔ میرے دل میں نہ کسی کے لیے حسد، نہ کسی کے لیے برائی، نہ کسی کے لیے کینہ، نہ کچھ نہیں، ہر شخص کے لیے میرا دل آئینے کی طرح صاف ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے واللہ یہی وہ عمل ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، شاید اسی عمل کی وجہ سے میرے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ اپنے دل کو آئینے کی طرح صاف کر لیں۔ جیسے حدیث پاک میں کہا کہ نا المؤمن مرآۃ المؤمن، بہت مشہور حدیث پاک ہے نا، 6 احادیث میں ہم سنتے ہیں نا اس حدیث پاک کو بھی۔ ایک مومن دوسرے کے لیے ایک آئینے کی مانند ہے۔ ہم آئینہ ظاہری طور پر وہ جو واقعی آئینہ ہوتا ہے شیشہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، یہ اپنا ہمارا دل آئینہ کیوں نہیں بنا، جگمگایا کیوں نہیں؟ وہی جو ہم نے بات کہی، اندھیرا اور اجالا دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر گناہ کی تاریکی ہے تو یہ نور کی جو عظمتیں ہیں یہ باہر آ جائیں گی، اور نورانی عظمتیں ہیں اندر تو گناہ کی ظلمت باہر آ جائے گی۔ تو اب اس مقصد فکر کے لیے تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، اس مقصد فکر کے لیے ہمیں آپ ان کو تیار کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا، سب کو بنایا۔ کائنات تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم تو تھے اللہ کے لیے نا، لیکن ہم نے اس کائنات کو ہی اصل سمجھا اور اسی کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی طرف مائل نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا، نہ ہماری حدیث کہتی ہے کہ آپ الگ تھلگ ہو جائیں۔ یہ پہاڑی سلسلے نا، کسی پہاڑی پر جا کر اکیلے چپ چاپ بیٹھ جائیں اللہ اللہ کریں، ہماری حدیث نہیں سکھاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی بات بتلائی، بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک شخص تھا، اور اس نے دنیاوی جو حالات دیکھے، ہنگامی معاملات، اس نے کہا کہ یہاں گناہ سے بچنا مشکل ہے، رب میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایک جگہ ہو اور وہاں جا کر میں اپنے آپ کو صرف تیری عبادت میں مصروف کر لوں۔ میں اس مثال کے ذریعے 2 باتیں پیش کرنے کی ابھی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ہماری شریعت میں یہ چیز مطلوب نہیں ہے کہ ہم سب سے الگ تھلگ رہ کر صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ دیکھیں یہ امت، ہم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندہ، علماء کی ذمہ داری نہیں، ہر بندے کی ذمہ داری ہے یہ۔ ہر انسان کو چاہیے وہ ایک لکڑی کے تختے کی طرح ہو جائے، ایک مثال، وہ تن کا نہ بنے کہ تن کا خود تو ڈوبتا ہے جب پانی پر اس کو ڈالا جائے، یعنی جب اس پر کوئی وزن لادا جائے خود بھی ڈوبتا ہے، وزن کو بھی ڈبو دیتا ہے، خود پار نکل جائے گا، لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری، ہمارے اوپر وزن ہے، اور جب اس ذمہ داری کو ہمارے اوپر رکھا جائے گا، اگر ہم تنکے کی مانند ہوئے خود بھی ڈوبیں گے، اس وزن کو بھی ڈبائیں گے، ہم خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، پھر تو وہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے ایک تختے کی مانند، پانی کے اوپر تختے کو رکھا، وہ خود بھی تیرا اور اس نے وزن جو تھا اس کو بھی تیرا کے پار کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے انسان بنیں، یہ ہمارے لیے ذمہ دار کی حیثیت سے ہمیں بنایا نا رب نے۔ میں ایک بات بتلاؤں، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ جی اپنے نبی حضرت محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے اس لیے ہم خیر بہترین امت ہیں۔ دیکھیں جس نے بنایا سب کو، ساری کائنات جس نے پیدا کی، ساری امتیں جس نے بنائی، خود بنانے والا اگر اپنے بنائے ہوئے کسی شے کی تعریف کر دے، بھلا اس کی تعریف میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟
ہم ایک آیت اکثر سنتے ہیں، میں صرف نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہوا اپنی بات پوری کر رہا ہوں. ایک آیت ہم اکثر سنتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. پہلا جملہ اس کا، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. ہمیں سب سے بہترین امت کس نے کہا؟ رب نے فرمایا. رب کا ارشاد ہے ہمارے، ہم بہترین امت ہیں، افضل امت ہیں، اشرف امت ہیں، سید امت ہیں، امتوں میں سردار ہیں. رب نے کیا اعزاز دیا ہمیں؟ جنت اس وقت تک کے لیے ہر امت پر حرام جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے. کس قدر اعزاز ہمارا. وہ بندہ کہنے لگا رب سے کہ رب میں چاہتا ہوں میں صرف تیری عبادت کروں تنہائی میں بیٹھ کر. وہ پہاڑوں پر گیا اور ایک جگہ اس نے اپنی جگہ منتخب کر دی، میں یہاں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کروں گا بس. اللہ نے ایک انار کا پیڑ پیدا کر دیا، روز ایک انار ہوتا اور پانی کا چشمہ، میٹھا پانی پیتے، بس کافی تھا روز کے لیے. 500 برس تک عبادت کرتے رہے. پہلے عمر بھی بڑی لمبی ہوا کرتی تھی نا، چونکہ پچھلے نبیوں کی عمر دیکھیں تو لمبی تھی، تو امت کی بھی عمر لمبی. ہماری امت کے اندر نبی کی عمر کم ہے تو امت کی عمر کم ہے. امت کی عمر کو نبی کی عمر سے آنکا جاتا ہے نا عام طور سے. 500 برس تک عبادت کی. جب انتقال ہوا پیشی ہوئی حشر کے میدان میں اور حکم ہوا، میری رحمت سے، رب نے کہا میرے فضل سے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگا یا اللہ میں نے 500 سال تیری عبادت کی ہے. 500 سال 500 سال عبادت کرنے کے باوجود میں نے ایک لمحہ نافرمانی نہیں کی تیری. چونکہ تنہائی اس زمانے کی تھی جب اس میں نافرمانی کا تصور بھی نہیں تھا. میرے پیارو ایک بات کہہ کر ابھی اپنی بات آخر کی طرف لے آؤں، یہ اسی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں. اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنا لے، اپنی تنہائی کو طہارت والا بنا لے. ہر شخص وہ جیبوں میں آج آ گیا ہے نا، تنہائی کی زندگی میں وہ ایک اکیلا کافی ہے. تنہائی کی زندگی کو پاش پاش کرنے کے لیے، اس کو داغدار کرنے کے لیے، اس طہارت کو، اس پاکیزگی کو ختم کرنے کے لیے. ہم جتنا وقت موبائلوں میں لگاتے ہیں، کاش کچھ وقت ہم اپنے رب کے حضور مناجات میں لگا دیا کریں، کیا مزہ آئے گا. دل کی کیفیت بدل جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی. تو اس نے کہا کہ جی 500 سال کی عبادت، اور پھر 500 سال کی عبادت کے باوجود میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میری عبادت کہاں گئی؟ رب نے آزمانا چاہا. رب نے کہا فرشتوں سے اسے اس جگہ لے جاؤ جہاں جہنم کی تپش آ رہی ہے، اسے پیاس لگے گی سخت. پیاس لگی. فرشتے سے کہا وہ ایک برتن تھا پیالہ یہ پانی کا، اس کے سامنے سے گزارو. وہ چلتا چلا جا رہا ہے. فرشتہ آواز دی ٹھہرو ذرا مجھے پانی پینا ہے. یہاں ایک پیالے کی قیمت ہے. پیسہ تو نہیں چلتا وہاں پر، قیمت. کیا دو گے قیمت میں؟ کیا قیمت ہے؟ 500 سال کی عبادت، یہ قیمت ہے. 500 سال کی عبادت، ایک کٹورا، ایک پیالہ پانی کی قیمت. کہنے لگا میری 500 سال کی عبادت ضائع چلی جائے گی. نہیں میں نہیں پیتا پانی. فرشتہ چلا گیا. پیاس لگی اور پیاس لگی اور پیاس لگی، بے برداشت ہو گیا. فرشتوں کو آواز دی خدا رہا آ جائے، میری 500 سال کی عبادت لے جائے، ایک کٹورا پانی پلا دیں، برداشت سے باہر ہے. رب نے فوراً تنبیہ کی، میرے بندے یہ تو ایک کٹورا پانی کے عوض تم نے 500 برس کی عبادت نظر کر دی. ہم نے ساری زندگی کتنے کٹورے پانی پلائے تھے، ابھی تو اس کا حساب کرنا باقی ہے. کاش ہم یہ ایک احساس لے کر اپنی زندگی گزاریں. کتنی نعمتیں دی ہے رب نے ہمیں، کوئی نعمتوں کوئی حد ہے اس کی. قرآن مجید نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تم پر، شمار بھی کرنا چاہو نا ساری زندگی لگا دو گے، گننا چاہو نہیں گن سکتے. پھل پھل رب کی ہمارے اوپر عنایتیں ہیں، اس کا فضل ہے، اس کا کرم. میرے پیارو یہاں رہ کر ہم اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. میں ایک آیت کوٹ کر کے اپنی بات کو آخر کی طرف موڑ رہا ہوں. مضمون پھیلایا تھا لیکن وقت کم بچا میرے پاس میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہم نے شروع میں کہا، اور پھر اسی پر ایک اور آیت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فجر میں آج اپنے سورہ رحمان کی تلاوت سنی تھی نا، فجر کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اسے یہ احساس ہوا میں اپنے رب کے حضور کل کو کھڑا ہوں گا. ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ.
کثیر البکا تھے وہ. اللہ کا خوف ان کے اوپر بہت زیادہ غالب رہا کرتا تھا, اللہ کا خوف. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا نا, رو پڑتے تھے, آنکھیں بہہ جاتی تھی ان کی. جب ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد رب کے حضور پیشی ہوئی, روح کی پیشی ہوتی ہے نا, رب کے حضور پیشی ہوئی. رب نے کہا احمد علی, نام لیا اور بے ساختہ رونے لگے, بے ساختہ رونے لگے. علی یہاں بھی رو رہے ہو, ہمارے سامنے کھڑے ہو کر رب تیرا خوف, تیرا ڈر. فرمایا ہم نے آپ کو یہ اعزاز دیا جس قبرستان میں آپ کو رکھا گیا, آپ کی برکت سے کہ ان کے دل میں خوف خدا رچ بس گیا تھا, ہم نے تمام قبرستان والوں کی مغفرت کر دی. ایک انعام ملتا ہے ہم, اور ایک انعام اور کیا ملے گا؟ قرآن مجید سورہ رحمان نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا. ہر ایمان والے کو جنت ہے, ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ رب کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی, اس رب غفور و رحیم کی طرف سے جو چاہیں گے سب کچھ ملے گا, سب کے لیے جنت ہے, اہل ایمان کے لیے, ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا, ایمان بالخیر ہوا. لیکن جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا مجھے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر گیا, وہ آخرت کی فکر کو اس نے ہر وقت اپنے اوپر سوار کر لیا. فرمایا کل قیامت میں رب اسے ڈبل جنت عطا فرما دے گا, 2 جنتیں عطا فرما دے گا. ایک ایمان کی بدولت جنت, ایک رب کا خوف جو تھا اس کے اندر. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, رب کے حضور کھڑے ہونے سے وہ ڈر گیا تھا, رب اسے ایک اور اعزاز میں جنت عطا فرما دے گا. جب ہم نعمتیں, ہم دنیا میں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم 100% کوشش کرتے ہیں نا اس کی, 100% کے لیے. آخرت کے لیے ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کہ وہاں بھی ہم مکمل طور سے, بھرپور طور سے حاصل کر لیں؟ بس اسی کے لیے یہ فکر, یہ مجلس یہ لگائی گئی, آپ کے اندر فکر بیدار کرنے کے لیے ایک سعی کی گئی ہے, ایک کوشش کی گئی ہے, تاکہ ہم سب اپنے اندر ایک آخرت کی فکر لے کر بیٹھ جائیں. ہم سب اس چیز کو استحضار کر لیں کہ ایک دن وہ ہے جو واقعی, دیکھیں مرنے سے بہت سے لوگ ہیں جو واقعی نہیں ڈرتے, لیکن اصل یہ حل نہیں ہے مرنے کے بعد کامیاب ہونا ہے, اصل یہ حل ہے دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی ہے تو گزرنی ہے ہی, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, دنیا کے اندر یہ تو گزرنی ہے ہی. یہ بھی ہم سب کو احساس ہے, سب کچھ ہم یوں ہی چھوڑ کر چل دیں گے. کتنی تیاریاں ہوں, کسی نے سنا ہے آج تک کہ جی وہ اپنا وہ جو سائن کر کے سگنیچر کا ایک چیک بک وہ بھی قبر کے اندر لے گیا تھا کہ لو فرشتو یہ لو, کسی نے سنا ہے آج تک؟ سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا نا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا, سب کچھ یہیں چھوڑ کر جائیں گے. اور یہاں ہم اگر کوتاہی کر گئے نا, وہاں احساس کرنے پر کچھ نہیں ہوگا. جب چڑیا چگ گئی کھیت پاچھے پچھتاوت کا ہوئی, جب چڑیا نے کھیت چگ لیا نا, اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ احساس تو پہلے کرنا ہے نا. ہم لوگ کہتے آخرت کی تیاری, آخرت کی تیاری, سچ مچ آخرت کی تیاری کتنی ہے؟ من آنم کے من دانم, ہر کسی کا دل منصف ہے, فیصلہ کرنے والا, ہر کوئی احساس کر سکتا ہے اس چیز کو. بس میرے پیاروں, صرف یہی گزارشات تھیں, چونکہ 1:30 بجے آپ کی نماز ہے, 1:20 پر تقریباً اذان ہونے کا ٹائم ہے, تو بس یہ گزارشات تھیں. ہم اس دنیا میں رہ کر سفر پر ہیں, ہم اس سفر کے لیے تیاری کر لیں. وہ زندگی جو آخر میں آنے والے, آخرت بولتے ہی آخر کو, جو آخر میں زندگی آئے گی. یہ ہمارا سفر ہم نے کہا نا شروع سے ہی چل رہا ہے. ہمارا انسان ابدی ہے, یعنی جب سے اس کو پیدا کیا گیا سفر چل رہا, کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اس کا سفر. ہم پیدا ہو گئے نا, کبھی ختم نہیں ہوں گے. اب جنت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد اب کہہ دیا جائے خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے رہو, اب ہمیشہ کے لیے. تو یا تو اچھی زندگی ہے وہاں کی خالدین فیہا ابدا جنت کی, یا پھر جہنم کی. میں کس زندگی کو, ظاہر سی بات ہے کامیاب بننا ہے تو اسی زندگی کو طے کرنا ہے نا. اس زندگی کے لیے یوں اللہ اپنا فضل جس پر جو چاہے کرنا کر دے, لیکن اصول یہی ہے, اصول یہی ہے کہ ہمیں اس کے عدل کے اعتبار سے, اس کے انصاف کے اعتبار سے ہمیں اپنے اعمال کو مرتب کرنا ہوگا. وہ یوں فضل کر دے, اور بغیر اس کے فضل کے تو چارہ بھی نہیں, بغیر اس کے فضل کے کوئی چارہ بھی نہیں. اس زندگی کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں, اور جو اعمال ہمارے پاس ہیں ان اعمال کو کافی اور وافی نہ سمجھیں.
رب سے آخر زندگی کے لیے مانگا کریں، رب خاتمہ دے تو ایمان پر خاتمہ ہو. چونکہ اصل ہم زبان سے کئی بار ایسا لفظ بولتے ہیں ایمان خطرے میں ہوتا ہے ہمارا، مرتے وقت پتہ نہیں ہوتا کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کتنے ایسے ہیں وہ میوزک سنتے سنتے ٹے ہو گئے، کان میں لگا کر چلتے ہیں نا، پیچھے سے کسی گاڑی نے آ کر پاک سے مارا، ہو جاتا ہے نا. ہم لوگ جانتے ہیں اس چیز کو. میوزک موسیقی سنتے سنتے اگر چلے گئے نا، یہ پگھلا ہوا سیسا رانگا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا سیسا کانوں کے. ہم اس عذاب کے منظر کو تو ہم سن نہیں پاتے ہیں، برداشت کرنا تو سخت تو ایک بات کی بات ہے. ابھی جو مناظر ہم اس کو رکھنا چاہیں نا تو ہم برداشت سن نہیں پاتے ہم ان مناظر کو، تو پھر کیسے برداشت ہوگی؟ بس وہ ایک خوف اپنے دل کے اندر لیا ہے، وہ ایک ڈر اپنے دل کے اندر، کتنے ہی بڑے اعمال کیوں نہ ہو لیکن اسے بہت چھوٹا سمجھ کر اصل اس وقت کے لیے تیاری کرنے کی فکر رکھیں. دیکھیں جن لوگوں کو رب نے اپنے محبوب نبی کی، میرے محبوب نبی کی زبانی جو بات نکلی وہ بالکل 100% سچ ہے نا، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. میرے نبی نے سیدنا ایک مثال دے کر اپنی بات کو روک رہا ہوں. میرے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے فرما دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں. 10 صحابہ ہیں جن کو ہم جنتی بولتے ہیں نا، لیکن اور بھی بے شمار صحابہ ہیں جن کے لیے میرے نبی نے اب گاہے بگاہے موقع بموقع جنتی ہونے کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ جن کو بولتے ہیں، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت ابو عبیدہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، یہ 6 صحابی ہو گئے نا. اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، 6 اور 4 10. یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں ایک صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جنتی ہونے کی بشارت. میرے نبی نے فرمایا کہ جب میں معراج کی شب گیا نا تو جنت کا بھی انہوں نے معائنہ کیا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جہنم کا بھی. تو پھر فرمایا کہ مجھے ایک بڑا خوبصورت سا محل ملا. ایک خاتون تھی وہاں پر اور مجھے اتنا خوبصورت محل لگا. میں نے پوچھا یہ کس کا محل؟ مجھے جواب دیا کہ عمر کا. مجھے غیرت آئی کہ عمر میں تمہارے محل میں تمہارے بغیر پوچھے داخل ہوں، تمہارے حرم کے اندر. یا رسول اللہ، میں آپ کے لیے میں ذرہ برابر دل میں کوئی غیرت کا احساس لا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ مجھے بتانا یہ ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے عمر جنت کا محل میں دیکھ آیا ہوں تمہارے لیے. جنت کا محل موجود ہے. لیکن جب آخر عمر ہے نا، آخر عمر میں رب کے حضور کہہ رہے ہیں رب اگر تو نے عمر پر رحم نہ کیا، اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا اٹھا کر مجھے زمین پر ڈال دو، اور یوں اس طریقے سے داڑھی مبارک اپنا چہرہ مبارک زمین پر، رب عمر کے بڑھاپے پر رحم کر دینا. عمر پر اگر تو نے رحم نہ کیا تو عمر کہاں جائے گا؟ دیکھیں جن کے لیے میں ایک مثال دے رہا ہوں، جن کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، جنت میں گھر ہونا بتلا دیا. فرمایا کہ کل قیامت میں میدان محشر میں عمر کے اعمال سے رب اتنا خوش ہوگا کہ رب سب سے پہلے جس کو سلام کرے گا وہ عمر فاروق کی ذات ہوگی. حشر کے میدان سب سے پہلے اول من یسلم رب، سب سے پہلے رب جس کو سلام کرے گا وہ عمر کی ذات ہے. اس قدر پاکیزہ زندگی گزاری، لیکن مرتے وقت آخر زندگی میں کیا احساس ہے؟ میرے پیاروں بس یہی کہنا مقصد ہے، ہم جو بھی اعمال ہے نا اس کو کافی اور وافی نہ سمجھیں. یہ اعمال اصل اس وقت کا عمل ہے جب ہم اس دنیا سے چھٹ رہے ہوں گے، اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، گھر والے رو رہے ہوں گے، ہم اس دنیا سے گزر رہے ہوں گے. اس وقت کو اپنے آپ کو سوچیں. میں یہ کہتا ہوں اگر اس وقت کا احساس اپنے دل کے اندر بیدار کرنا ہونا، اہل معرفت نے ایک عجیب بات لکھی، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں، سوچیں اب میری روح پرواز کر رہی ہے، گھر والے رو رہے ہیں، مجھے نہلایا جا رہا ہے، مجھے کفنایا جا رہا ہے، میں قبر کے اندر چلا گیا، مجھ سے سوال ہو رہا ہے، کیا میں جواب دے پا رہا ہوں؟ میں رب کے حضور کھڑا ہونے والا ہوں. روز یہ پریکٹس کریں اس کی. دیکھیں دنیا کے اندر رہنے کے باوجود دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے گی. وہ قبر کی زیارت کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ موت کی تیاری رہے گی، مرنا یاد رہے گا ہمیشہ، اسی لیے تو کہا تھا قبر کی زیارت. اسی لیے ایک پریکٹس کریں ہم. اس ماحول کے اندر آنے کے بعد یہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے. اس ماحول میں آنے کے بعد اس سفر آخرت کے لیے ایک تیاری کا ماحول دیا جاتا ہے. یہاں سے جانے کے بعد ٹھیک ہے کہ آپ کو لگے گا کہ وہاں بیٹھ کر ہم نے ایسا ماحول پیدا کیا، کاش ہمیشہ کے لیے یہی ماحول پیدا ہو جائے. تو یہ وقت کی بات ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا یہ ماحول پیدا. جس وقت ماحول پیدا اسی وقت رب سے لو لگا کر رب سے مانگ لیں.
اسی وقت کے لیے رب سے، گھڑی ٹائم پہ ہے نا، صحیح ہے نہیں، اسی وقت کے لیے رب سے لو لگا کر مانگ لیں. اس لیے کہ ایک صحابی رسول نے جب کہا تھا نا حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق نبی کی خدمت میں آتے ہیں تو لگتا ہے جنت، یہ جہنم، یہ سارا نظارہ، بال بچوں میں جاتے ہیں تو فراموشی بھی ہو جاتی ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی. فرمایا کہ اگر یہ کیفیت رہے نا تمہاری تو فرشتے تمہارے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگے. وہ کیفیت نہیں رہتی ہمیشہ کے لیے. جس وقت کیفیت و رب سے مانگ لیں. کئی بار قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، قبولیت کا وقت ہوتا ہے نا، قبولیت کے وقت پر رب نواز دیتا ہے، پھر وہ دل سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، اور ایسا اثر کہ زندگی تک کے لیے اور ابد الآباد تک کے لیے کامیابی کا فیصلہ سنا جاتی ہے. بس یہ ایک چند گزارشات تھیں. دعا کریں کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے تھے اللہ اس مقصد میں ہمیں مکمل طور سے کامیاب فرما دے، کہ وہی اصل کامیابی کی ضمانت و کامیابی کی دلیل ہے. مختصر سی دعا فرما لے. اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے اگر اس کے اندر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو سننے میں یا کہنے میں، اللہ اس کو معاف فرما دے. اور رب کائنات جو کچھ ہم نے سنا ہے، مولا کریم جو ہم نے کہا ہے، اللہ اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اللہم ربنا ظلمنا